اب میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو ہمارے پورے ہندوستان اور بیرون ملک ہماری محفلوں میں زینت ہو کرتا ہے۔ میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو پورے عہد کا ذمہ دار ہے شاعری کے اعتبار سے۔ میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کی شاعری سنتے سنتے ہم لوگ بڑے ہو گئے، کب بڑے ہو گئے پتہ نہیں چلا۔ پوری دنیا میں آگرہ کے تعارف کے لیے تاج محل ہے، لیکن اکبر آباد کے تعارف کے لیے ایک نام ہے اور وہ ہے صرف اور صرف محترم جرار اکبر آبادی صاحب۔ میں ان کے شعر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں۔ بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، وہ حر بناتے ہیں یہ حرملا بناتے ہیں۔ ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں۔ ان مصروں کے خالق محترم جرار اکبر آبادی صاحب کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ نعرہ صلوات۔ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جب پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو وہ لوگ نہیں ہوتے جو سننے والے ہوتے ہیں۔ یہ جنریشن گیپ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی جونیئر ہوا کرتے تھے، لیکن اساتذہ کو سن کے جایا کرتے تھے، محفل سے اٹھتے نہیں تھے کبھی۔ ابھی 4-5 روز پہلے ایسی ہی ایک محفل امروہہ میں ہو رہی تھی، انتہائی نورانی محفل امروہہ کی اس محفل میں تقریباً 30 سال سے میں جا رہا ہوں برابر، لیکن اس سال کی محفل ایسی ہو رہی تھی کہ مجھ کو یہ کہنا پڑا کہ ایسی محفلیں اس وقت ہوتی ہیں جب معصومین تشریف لاتے ہیں محفل میں۔ آپ حضرات گواہ ہیں اس بات کے۔ اس وقت ایک مسئلہ آ گیا ذہن میں، وہ آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ ابن مریم آؤ دیکھو مرتبہ عباس کا، سننے تذکرہ عباس کا۔ آؤ دیکھو مرتبہ عباس کا، ابن مریم آؤ دیکھو مرتبہ عباس کا۔ فاطمہ آئی ہے سننے تذکرہ عباس کا، فاطمہ آئی ہے سننے تذکرہ عباس کا۔ ابن مریم آؤ دیکھو مرتبہ عباس کا، فاطمہ آئی ہے سننے تذکرہ عباس کا۔ شعر سنیے کہ مشکلوں میں ہم نے جب آواز دی عباس کو، مشکلوں میں ہم نے جب آواز دی عباس کو، 2 کمانوں سے بھی کم تھا فاصلہ عباس کا۔ مشکلوں میں ہم نے جب آواز دی عباس کو، 2 کمانوں سے بھی کم تھا فاصلہ عباس کا، 2 کمانوں سے بھی کم تھا فاصلہ عباس کا۔ اور اس فضیلت میں نہیں شبیر و شبر بھی شریک، اس فضیلت میں نہیں شبیر و شبر بھی شریک، ہے تمنائی نصیری کا خدا عباس کا۔ اس فضیلت میں نہیں شبیر و شبر بھی شریک، ہے تمنائی نصیری کا خدا عباس کا،
ہے تمنائی نصیری کا خدا عباس کا، اور یہ سکینہ کی محبت کا ہے زندہ معجزہ، یہ سکینہ کی محبت کا ہے زندہ معجزہ، زندہ معجزہ، شوق سے سنتے ہیں بچے تذکرہ عباس کا۔ یہ سکینہ کی محبت کا ہے زندہ معجزہ، زندہ معجزہ، شوق سے سنتے ہیں بچے تذکرہ عباس کا، شوق سے سنتے ہیں بچے تذکرہ عباس کا۔ ابن مریم آؤ دیکھو مرتبہ عباس کا، فاطمہ آئی ہے سننے تذکرہ عباس کا، فاطمہ آئی ہے سننے تذکرہ عباس کا۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ اس کیا ہے کہ نصیر بھائی عرض کر رہا ہوں مطلب اس کیا ہے کہ ہور تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، اور تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ اور تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ اور شعراء حضرات کی نظر یہ شعر ہے کی ردیف ہے، آپ کے رنگ کا شعر ہے، ملاحظہ فرما لیں، ہے کی ردیف ہے، دیکھیے کچھ ہے کہ معنی پیدا ہوئے کہ نہیں۔ اور تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے۔ آ رہے ہیں جو یہ فتوے، آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے۔ اور ہاتھ پھیلا کے جو مجلس کا تبرک مانگے، ہاتھ پھیلا کے جو، نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر، ہاتھ پھیلا کے جو مجلس کا تبرک مانگے، میں سمجھتا ہوں اسی شخص میں خودداری ہے۔ ہاتھ پھیلا کے جو، ہاتھ پھیلا کے جو مجلس کا تبرک مانگے، مجلس کا تبرک مانگے، میں سمجھتا ہوں اسی شخص میں خودداری ہے، میں سمجھتا ہوں اسی شخص میں خودداری ہے۔ ہاتھ پھیلا کے جو مجلس کا تبرک مانگے، میں سمجھتا ہوں اسی شخص میں خودداری ہے۔ اور ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے۔ ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم مزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے۔ اور جو شعر، یہ شعر عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو چلے گئے، ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے۔ آج کی رات
بھلا نیند کسے آئے گی؟ آج کی رات بھلا نیند کسے آئے گی؟ آج کی رات تو جنت کی خریداری ہے۔ آج کی رات بھلا نیند کسے آئے گی؟ بھلا نیند کسے آئے گی؟ آج کی رات تو جنت کی خریداری ہے۔ آج کی رات بھلا نیند کسے آئے گی؟ آج کی رات تو جنت کی خریداری ہے، اور میں تو شاعر بھی نہیں کہتا ہوں خود کو جرار۔ شعرا کی نظر میں تو شاعر بھی نہیں کہتا ہوں خود کو جرار، میں تو شاعر بھی نہیں کہتا ہوں خود کو جرار۔ لوگ کہتے ہیں کہ اشعار میں فنکاری ہے۔ میں تو شاعر بھی نہیں کہتا ہوں خود کو جرار، میں تو شاعر بھی نہیں کہتا ہوں خود کو جرار۔ لوگ کہتے ہیں کہ اشعار میں فنکاری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اشعار میں فنکاری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اشعار میں فنکاری ہے۔ آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی رات میں چنگاری ہے۔ میرے خیال میں اذان کا وقت ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی رات میں